بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، ویڈیو کے آغاز سے پہلے آپ سب کو بتاتا چلوں کہ چینل پر اب جتنے بھی اعمال یا وظائف موجود ہیں ان سب کی عمومی اجازت ہے۔ اسپیسیفک کسی ایک کو اجازت دینا ضروری نہیں، کسی ایک کو دے بھی دی تو آپ جو جتنے بھی لوگ سنتے ہیں تو میری طرف سے سب کو دلی اجازت ہے۔ اگر کسی کا بعض اوقات کوئی سیم مسئلہ ہو تو وہ بھی وہ عمل کر سکتا ہے۔ تو آج میں کچھ ایسی باتیں اور عمل آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ جس کے نتیجے میں آپ کی اولاد ہر بات مانے گی، نافرمان اور ضدی بچے قابو میں آ جائیں گے۔ اکثر والدین کے ذہنوں میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ اولاد جب 20 سال کی ہوتی ہے یا اس سے کراس کر جاتی ہے تو بچے بگڑنے لگ جاتے ہیں، تو والدین سے ایسی کیا کوتاہی ہو جاتی ہے کہ جس سے بچے بعد میں اس طرح بگڑ جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بتاتا چلوں کہ یہ یقیناً ہو سکتا ہے کہ والدین کی کوتاہی ہو، یہ پاسبل ہے کہ والدین نے کوتاہی کی ہو، بچپن میں ان کا ذوق عبادت نہیں بنایا ہو اور اللہ کا ایک تعلق ان کو نہیں بتایا ہو، بلکہ دنیا کی جو میٹریلسٹک لائف ہے اس کی طرف متوجہ رکھا ہو، جیسے آج جو والدین کرتے ہیں۔ بچے کو ایسا میٹریلزم ان کے اندر بھر دیتے ہیں کہ وہ دنیا کی چیزوں کے ہاں ان کے ہاں قدر و قیمت ہوتی ہے، غیب کا تعلق، خدا کا اور اللہ اس کے رسول کے ساتھ ایک خاص نسبت اور جوڑ جو ہے اس کی اہمیت اسے نہیں بتاتے۔ اس کی وجہ سے یہ پرابلم پیش آتی ہے۔ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض والدین بہت جان مارتے ہوں، محنت کرتے ہوں، لیکن اس کے باوجود ان پہ آزمائش آ جاتی ہے۔ اس وقت ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ والدین نے کوتاہی کی ہے، ہاں اللہ کی مشیت اور مرضی ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی وہ ایمان اور یقین پر نہیں ہے۔ لیکن بہرحال یہ دونوں صورتیں ایک آزمائش ہوتی ہیں۔ اب رہا یہ سوال کہ بچوں کو یہاں کیسے گرو اپ کرنا چاہیے، کیا ان کے اندر بھریں، تو میرے حضرت فرماتے ہیں کہ جو محمد بن سوار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بھانجے حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کیا تھا۔ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ 3 سال کے تھے تو اپنے ماموں کے ساتھ وہ نماز میں کھڑے ہوتے تھے، ماموں کے ساتھ ذکر اذکار کیا کرتے تھے۔ تو ماموں نے ان کو 3 جملے یاد کرا دیے تھے 3 سال کی عمر میں، اور وہ کیا تھے؟ اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ ناظری، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ شاہدی، اللہ میرا گواہ ہے۔ یہ 3 جملے یاد کروا دیے تھے 3 سال کی عمر میں، اور وہ روزانہ پڑھتے تھے، اور کہا تھا کہ روزانہ 3 دفعہ پڑھ کے سو جایا کرو، اور وہ روزانہ 3 دفعہ پڑھ کے سوتے۔ تو اب یہ ان کی کیفیت بن گئی۔ اس کے بعد جو ہے وہ ماموں کے ساتھ نماز میں بھی کھڑے ہو جاتے تھے جیسے بچے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو ایک دن انہوں نے کہا کہ ماموں جان، میں جب سجدہ کرتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ میں نے عرش پر سجدہ کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر اس ذکر کا اثر ہو رہا ہے۔ تو فرمایا کہ اب یہ ذکر تم 3 مرتبہ کی جگہ 7 مرتبہ کر دو، 7 دفعہ اس کا ورد کر کے سویا کرو۔ اب چھوٹے بچے ہیں، 7 مرتبہ اس کا ورد کر کے سوتے ہیں، اللہ معی، اللہ ناظری، اللہ شاہدی۔ پھر اس کے کچھ عرصے بعد ماموں نے کہا کہ اب تم یہ 15 مرتبہ کیا کرو، 15 ٹائمز، اور فرماتے تھے کہ اس وقت تک میں اس کے اوپر عمل کرتا ہوں۔ اور ان کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ پھر ان کے پائے کا کوئی ولی نہیں آیا۔ اپنے وقت کے اتنے بڑے ولی بنے صاحب کرامت کہ بچپن سے ہی پڑھنے کا ذوق ہی پیدا ہو گیا، کہ ان کو واقعی ایسا لگنے لگا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرا گواہ ہے۔ جب یہ تصورات بچپن سے پختہ ہو گئے تو پھر اندر کی کیفیت بن گئی۔ بس یہی چیز ہے کہ ہم بچوں کے اندر اللہ کا ایمان اور یقین پیدا کریں۔ یہ ہم پیدا نہیں کرتے، ایمان اور یقین پیدا کریں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ہمارا گواہ ہے۔ نہیں کچھ ہو رہا، اللہ کی مرضی، اللہ نہیں چاہ رہے نا، اس لیے بیٹا کوئی بات نہیں، اللہ جب چاہیں گے تو ہو کے رہے گا، اللہ جب چاہیں گے۔ لیکن یہ ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے مادی اسباب کے اندر پھنسائے رکھتے ہیں، لہٰذا وہ مادی اسباب لے کر کالج یا یونیورسٹی میں جاتے ہیں
تو وہاں مادی اسباب تو اور زیادہ اچھے نظر آتے ہیں، لہٰذا وہ ایمان اور یقین کی زندگی بنی نہیں ہوتی تو مادی اسباب کا تکیہ کر کے وہ بچے بھٹک جاتے ہیں۔ تو بس ایمان اور یقین پیدا کریں، اس طرح کے مراقبے بھی ان کو کرایا کریں اور اپنا احتیاج بھی اللہ کی طرف شو کیا کریں کہ ہم بھی اللہ کے محتاج ہیں۔ جیسے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والدین کہتے تھے کہ ہم بھی اللہ کے محتاج ہیں اور سب ہم اللہ کے محتاج ہیں، ہم بھی اللہ سے رزق روٹی مانگتے ہیں، تو بھی اللہ سے روٹی مانگ۔ وہ پہلے دعا کرتے تھے، یا اللہ مجھے روٹی دے دے، یا اللہ مجھے کھانا دے دے۔ اس کے بعد ماں نے الماری میں روٹی رکھ دی ہوتی تھی، کھانا رکھ دیا ہوتا تھا، کہتی تھی کہ جاؤ دیکھو اس میں کھانا ہے، تو وہ جا کے دیکھتے تو کھانا پڑا ہوا ہوتا تھا، بڑے خوش ہوتے تھے کہ اللہ نے کھانا بھیج دیا۔ یہ اب ان کی تربیت ہو رہی ہے، یہاں تک کہ ایک موقع پہ ایسا ہوا کہ جب والدہ پڑوس میں کسی تعزیت کے سلسلے میں چلی گئیں تو پیچھے کھانا رکھنا بھول گئے۔ اب یہ مدرسے سے آئے اور آ کر دعا کی کہ یا اللہ مجھے کھانا دے دے، یا اللہ میرے اماں ابا بھی تجھ سے مانگتے ہیں، یا اللہ مجھے کھانا دے دے۔ یہ دعا کر کے انہوں نے الماری کھولی تو اندر کھانا موجود تھا۔ جب والدہ کو یاد آیا کہ اوہ ہو عبد القادر آیا ہوگا اور کھانا میں نے نہیں رکھا، وہ دوڑی، جب پہنچی تو وہ کھانا کھا چکے تھے۔ اب والدہ نے کہا کہ بیٹا کھانا؟ کہا کہ اماں آج تو اللہ نے ایسا کھانا بھیجا، ایسا لذیذ کھانا تو پہلے میں نے کبھی نہیں کھایا، گویا کہ اللہ نے خود واقعی کھانا بھیج دیا۔ یہ ہے اولیاء کرام کی کرامتیں۔ آج اصل میں ہم نے یہ چیز ختم کر دی ہے اپنے بچوں میں، یہ ایمان یقین پیدا نہیں کرتے کہ کھانا دینے سے پہلے کہو کہ پہلے اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو ہاتھ اٹھا کر کہ یا اللہ کھانا دے دے، میرے اماں ابا بھی تجھ سے مانگتے ہیں، یا اللہ مجھے بھی کھانا دے دے۔ دعا کروا دی تو چھوٹا بچہ تو آپ کی بات سنے گا، تو اس کے بعد کھانا دے دیں آپ، تو مطلب یہ ہے کہ اللہ سے مانگ رہے ہیں اور اللہ ہی سے منگوانے کا آپ لوگ ذوق پیدا کروائیں۔ تو محترم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ ہماری یہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی، تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اور اسی طرح کمنٹس میں اپنی رائے اور محبت کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کا کوئی بھی خوبصورت نام ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا نئی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔